بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم نے سبق نمبر 44 پڑھا۔ سبق نمبر 44 میں ہم نے موضوع عبادت ہی رکھا تھا اور ذیلی موضوع تھا وہ وضو تھا، اور اس کا ذیلی موضوع شرائط وضو۔ تو کچھ شرائط ہم نے پڑھ لی تھیں، کچھ شرائط کو آج پڑھیں گے اور ان کے احکام کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سبق نمبر 45 ہے، اس کا موضوع بھی عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے اور اس کا ذیلی موضوع جو ہے وہ شرائط ہے۔ تو مسئلہ نمبر 273 سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ مسئلہ 273 یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے اور اس کا موضوع عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے۔ جس حوض کی ایک اینٹ یا ایک پتھر غصبی ہو، اگر عرف میں اس سے پانی نکالنا اینٹ یا پتھر کا استعمال نہ سمجھا جاتا ہو تو اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اینٹ یا پتھر کا استعمال سمجھا جاتا ہو تو پانی نکالنا حرام ہے مگر وضو صحیح ہے۔ اور یہ توجہ طلب نقطہ ہے غصبی حوالے سے۔ جس حوض کی ایک اینٹ یا ایک پتھر غصبی ہو، اگر عرف میں اس سے پانی نکالنا اینٹ یا پتھر کا استعمال نہ سمجھا جاتا ہو، بس ایک اینٹ لگی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اب اس کنویں میں لگی تھی یا بور میں لگی تھی یا کہیں اور، تو پھر اس کا حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو کنواں بنا ہی غصبی اینٹوں سے ہے جس سے پانی نکالا جا رہا ہے تو پھر وہ حرام ہوگا، اور اسے وضو جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ وضو کے استعمال حرام ہے لیکن پانی نکالنا حرام ہے، لیکن وضو جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ذہن میں دو چیزیں الگ الگ رکھیے گا جی۔ مسئلہ نمبر 274 اگر کسی امام یا امامزادے کے صحن میں جو پہلے قبرستان رہا ہو ایک حوض یا نہر بنا دی جائے اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ صحن کی زمین کو خاص طور سے قبرستان کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اس حوض یا نہر سے وضو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ عام طور پہ نہر کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور قبرستانوں سے بھی گزر رہی ہے، پتہ نہیں بیابانوں سے بھی گزر رہی ہے، اور میں ایک اور کہوں ایسے ہی اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مسئلے کا حصہ نہیں، کافرستانوں سے بھی گزر رہی ہو، ہندوستانوں سے بھی گزر رہی ہو تو وہ بہرحال اس کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے۔ 3 شرطیں ہم نے پڑھ لی، چوتھی شرط وضو کی پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، خواہ انہیں دوران وضو ہی دھونے یا مسح کرنے سے پہلے پاک کرے۔ اگر آب کر یا اس کے جیسے پانی سے وضو کر رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ وضو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اعضاء وضو پاک ہونے چاہیے۔ جہاں مسح کرتا ہے جو اعضاء ہونے واجب ہیں تو ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آب کر یا جاری پانی یا اس طرح کی ہو تو اس میں پھر ضروری نہیں ہے، خود بخود جو ہے وہ دھل جاتے ہیں جی۔ مسئلہ نمبر 275 اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو وضو صحیح ہے۔ یہ چوتھی شرط کے ضمن میں مسئلہ آ رہا ہے، دوبارہ مسئلے کو سنیے توجہ سے۔ اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے، وہ مقام نجس ہوگا جسے دھویا جائے اور جس کا مسح کیا جا چکا ہے، مسح کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر نجس ہو گیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں،
کسی نے وضو کیا، مسح کرنے کے بعد خون آ گیا پاؤں سے جہاں پہ مسح کرتا تھا، تو پھر اس کو جب وہ وضو صحیح ہوگا، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو دھوئے گا، پاک کرے گا، یعنی وہ نجس تو ہو گیا ہے پاؤں، اس کو وضو صحیح ہے سب کا۔ مسئلہ نمبر 276، اس کا موضوع بھی عبادات ہے، اور چوتھی شرط کے ضمن میں یہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ وضو کی چوتھی شرط کے ضمن، اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے۔ ایک شخص کو کہیں گزرا ہے تو خون کے چھینٹے پڑے ہیں، اور وہ پڑے ہیں مثلاً ہے وہ گھٹنے پہ پڑے ہیں، لیکن اگر پاخانے یا مقام کے پاک نہ کیا گیا ہو تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے اور پھر وضو کرے۔ تو گھٹنے پہ پڑے تھے، خون کے قطرے، اب وضو سے نکال لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو پاخانے کا مقام ہے اور پیشاب کا مقام ہے، اس کو وضو سے پہلے پاک کرنا چاہیے۔ جی نمبر 277 اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد متعلقہ شخص کو شک ہو کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو دھویا تھا یا نہیں تو وضو صحیح ہے۔ دوبارہ سنیے گا، اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو نجس ہو اور وضو کرنے کے بعد متعلقہ شخص کو شک ہو کہ آیا وضو کرنے سے پہلے اس عضو کو دھویا تھا یا نہیں تو وضو صحیح ہے، لیکن اس نجس مقام کو دھو لینا ضروری ہے۔ وضو تو صحیح ہوگا لیکن اس مقام کو دھونا ضروری ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف، مسئلہ نمبر 278 اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر کسی کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی خراش یا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو، چہرے پر یا ہاتھوں پر ایسی خراش ہے کہ خون نہ رک رہا ہو، پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس عضو کے صحیح سالم اجزاء کو ترتیب وار دھونے کے بعد زخم یا خراش والے حصے کو کھر پانی یا جاری پانی میں ڈبو دے۔ دھو نہیں سکتا تو پانی میں ڈبو دے اور اس قدر دبائے کہ خون بند ہو جائے، اور پانی کے اندر ہی اپنی انگلی زخم یا خراش پر رکھ کر اوپر سے نیچے کی طرف کھینچے، یعنی وضو کا کرنے کا طریقہ اختیار کرے تاکہ اس خراش یا زخم پر پانی جاری ہو جائے، پھر اس کے بعد والے حصے کو دھو لے، اس طرح اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا، یعنی وضو اگر کر رہا ہے تو عضو سے خراش کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے خون نہیں روک رہا تو پھر اس کو کھر پانی میں کر کے کیا جا سکتا ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف، پانچویں شرط، وضو کی پانچویں شرط، شرائط وضو بیان ہو رہی ہیں۔ پانچویں شرط ہے کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ یہی شرط ہے کہ وضو کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ اگر کافی نہیں ہوگا تو پھر تیمم کرنا چاہیے، اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، اگر وہ وضو کرتا رہے تو پھر نماز کا ٹائم گزر جائے گا، تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 279 اس کا موضوع بھی عبادات ہے، اور وقت تنگ ہو کہ اگر وضو کرے تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے گا تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت درکار ہو تو پھر وضو کرے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ وقت اتنا شارٹ ہے کہ اگر وضو کرے تو ساری نماز
یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے گا تو ضروری ہے کہ پھر تیمم کرنا چاہیے. لیکن تیمم کرنے کے لیے اسے مٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پانی سے زیادہ ٹائم لگ جائے تو پھر اس کو وضو کرنا چاہیے، یا برابر بھی وقت خرچ ہو تو پھر وضو کرے، وضو کر کے نماز ادا کرے. جی اگلے مسئلے کی طرف. مسئلہ نمبر 280، اس کا موضوع بھی عبادات ہے. جس شخص کے لیے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری ہو، اگر وہ قصد قربت کی نیت سے یا کسی مستحب کام مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے. دوبارہ میں اس مسئلے کو آپ کے توجہ دلانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جس شخص کے لیے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری ہو، اگر وہ قصد قربت کی نیت سے یا کسی مستحب کام مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے، اور اگر اسی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو کرے تو بھی یہی حکم ہے، لیکن اسے قصد قربت حاصل نہ ہو تو وضو صحیح ہوگا. ایسی صورت میں ایک بار اور رپیٹ کر دیتا ہوں توجہ مبذول کرانے کے لیے، یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا آ رہا ہے. جس شخص کے لیے نماز کا وقت تنگ ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری ہو، اگر وہ قصد قربت کی نیت سے یا مستحب کام مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے. جب مستحب کام کے لیے اس نے وضو کیا ہے، یہ قصد قربت کی نیت سے قربت اللہ وضو کیا ہے، اور یہاں مثلا قرآن مجید پڑھنا اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن قرآن کو ٹچ کرنا اور ہاتھ لگانا اس کے لیے وضو واجب ہے. تو یہ ذہن میں رہے، یہ قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اگر اس طرح کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے وضو کرنا. اور اگر ایسی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو کرے تو بھی یہی حکم ہے، یعنی وضو اس کا صحیح ہے، لیکن اسے قصد قربت حاصل نہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جی تو مشق سے پہلے ہم خلاصتاً آپ کی خدمت میں آج کا سبق پیش کر دیتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 274 پڑھا، اور اسی طرح جو ہے وہ 275 پڑھا، 276 پڑھا، 277 پڑھا، 278 اور 279 اور 280 پڑھا. تو ان تمام مسائل میں ہم نے شرط نمبر 4 یعنی وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہونے چاہیے، انہیں وضو کے دوران ہی دھونے یا مسح کرنے سے پہلے پاک کر لے. اور دوسری شرط یعنی 5 نمبر جو شرط ہے وہ پڑھی، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہونا. ان کے مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. اب آئیں ہم مشق کر لیتے ہیں، تمرین حل کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1، جو 5ویں شرط ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ڈیش ڈیش کافی ہو. تو ڈیش ڈیش یہ آپ نے فلنگ دا بلینکس خالی جگہ پر کرنی ہے. ایک سوال نمبر 2 ہے، اور اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے کہ شخص کے لیے نماز کا وقت ڈیش ڈیش ہونے کے باعث تیمم کرنا ضروری. تو یہاں جو ہے وہ ڈیش ڈیش جو لگا ہوا ہے اس کو فل کرنا ہے. اور سوال نمبر 3، وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت ڈیش ڈیش ہوں. تو جہاں جہاں بھی ہم نے ڈیش ڈیش کہا ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو
سبق کو دوبارہ پڑھیں. جب سبق کو دوبارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.